نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل ہے اور آپ نے ساری محفل سنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا موضوع چلتا رہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے متعلق ہی ایک دو باتیں میں نے گزارش کرنی ہے، وہ کائنڈلی سن لیں۔ اور جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن آ جاتا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں دو چیزیں آئی ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، جب بھی کبھی آپ قرآن سنیں، بے شک قاری صاحب پڑھ رہے ہوں یا آپ دیوار پہ لکھا دیکھیں یا کسی بھی سورس سے آپ کے سامنے قرآن آئے، اس سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ہمارا تعلق شخصی ہے کہ یہ صرف اور صرف میرے لیے ہے۔ جب تک ہم اس طرح قرآن کو نہیں لیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور ابھی میں نے اسوہ حسنہ کی بات کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قرآن کی آیت سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ کہہ دیجئے ان کو اپنے آباء و اجداد، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں اور اپنے گھر اور خاندان، اور اس کے علاوہ جو آپ تجارت کرتے ہیں اس میں سے کمی کا آپ کو خدشہ ہے، جب تک ان تمام چیزوں سے زیادہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب نہیں بنائیں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فتربصوا، کہ پس پھر انتظار کرو من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے امر کا یعنی کہ عذاب کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور محبت، محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، اور محبت دو قسم کی ہے، ادب کی کتابوں میں پڑھا ہوگا آپ نے بھی، محبت طبعی اور محبت اضطراری۔ محبت طبعی کیا ہے؟ والد کی اولاد سے محبت، ماں کی بیٹی سے، بیٹی کی ماں سے، باپ کی بیٹے سے، بیٹے کی باپ سے۔ اگر کوئی بیٹا یہ کہتا ہے اپنے والد سے کہ مجھے آپ سے محبت نہیں، تو یہ اس کی بدبختی ہے، اس کا اجر ضائع ہوگا۔ اور محبت اضطراری کیا ہے؟ محبت اضطراری میں تین چار چیزیں آ جائیں گی، مطلب حسن کی وجہ سے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، علم کی وجہ سے کرتے ہیں، کمال کی وجہ سے کرتے ہیں، اخلاق کی وجہ سے یا عقل کی وجہ سے۔ عقلی محبت کیا ہے کہ ڈاکٹر جب آپ کو آپریشن ریفر کرتا ہے، تکلیف دے تو ہے لیکن آپ اس کو برداشت کرتے ہیں، عقلی محبت کی وجہ سے۔ محبوب کی ہر چیز جب محبوب ہے تو محبوب کی بات سمجھنے کے لیے اس کی زبان سیکھنا بھی محبوب ہے۔ جو بھی انسان اپنی مادری زبان کے علاوہ کسی بھی وجہ سے کوئی بھی زبان سیکھتا ہے، اس کے لیے زیادہ فرض اول ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن بھی سیکھے، کہ ہمارے لیے قرآن ہی اتنی ناقص چیز ہے کہ ہم باقی سارے کام کرتے ہیں اور قرآن سمجھنے کے لیے قرآن نہیں سیکھتے، مطلب عربک نہیں سیکھتے۔ اور اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، سیرت کے متعلق ہم لفظ ایک سنتے ہیں، اس کے بارے میں بھی وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِأَعْرِبُ أُخْرَىٰ، اینڈ پہ ہے قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ۔ پہلے والا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے ٹیک لگا کے آرام بھی کرتا ہوں، اپنی بکریوں کو پتے بھی ڈالتا ہوں اور بھی فائدہ دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو زمین پہ ڈال دو، تو جب زمین پہ ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، تو وہ ڈر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اس کو پکڑ لو، خوف نہ کرو، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ،
ہم جلد ہی اس کو اپنی پہلی حالت میں لے آئیں گے. اور سیرت کا مطلب ہے حالت. سنعیدها سیرتها الاولی، سیرت کا مطلب ہے حالت. یہ اس کا لغوی معنی ہے. اور اصطلاح میں سیرت میں 5 چیزیں آتی ہیں. ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اوصاف اور اخلاقی اوصاف، یہ سب کچھ سیرت میں ہی آتے ہیں. اور تقریر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات پر خاموش ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش ہونے کا نعرہ تکبیر. دلیل قرار دیا ہے. وما علینا الا البلاغ. سارے دوست خاموشی نال تقریر سنو. اور ماشاءاللہ بڑے وسیع لنگر دا اہتمام کیتا گیا ہے. مصطفیٰ